ہارون صاحب پنجاب کی بات کرتی ہوں، موجودہ حکومت کی بات کرتی ہوں، مگر نہایت اہم میٹنگ جو عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ کیا اس کے اوپر بات کرتی ہوں. میٹنگ کے تو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ توشہ خانہ کا کیا معاملہ ہے؟ بڑا ہی زور پکڑا ہوا اس نے، خان صاحب نے یہ کیا، خان صاحب نے وہ کیا. آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. تو یہ دھول کیوں اڑ رہی ہے؟ بات یہ ہے، قانون یہ ہے کہ 50% پے کر کے آدمی جو ہے وہ اپنا لے سکتا ہے. تحفہ نہ لیتے تو اچھا تھا. ہاں ٹھیک ہے، یعنی وزیر اعظم کوئی بھی ہو، لیکن نواز شریف نے لیے، شہباز اپنا گیلانی صاحب نے لیے. گیلانی صاحب نے تو وہ ہار بھی اڑا لیا تھا جو سیلاب زدگان کے لیے. شوکت عزیز صاحب نے کیا کچھ شوکت نہیں عزیز لیا؟ صاحب نے لیے، سبھی نے، ہر وزیر اعظم نے لیے. 15% پہ لیے انہوں نے، اس نے لیے 50% پہ، اور اس کا بڑا حصہ بنی گالا جانے والی سڑک پہ خرچ کر دیا. اب بنی گالا کو جو سڑک جاتی ہے وہ صرف عمران خان کے گھر کو نہیں جاتی، اس سڑک پہ تو ہم باہر آ گئے ہیں، وہ بہت سے اور لوگوں کو جاتی کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. وہاں تو اب بے شمار مکان بن گئے ہیں اور بن جائیں گے. خاصی آبادی ہے آس پاس. اچھا ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اب چونکہ کوئی اور چیز ملی نہیں، لہذا اس پہ جو مطلب وہ کہتا ہے کہ ایک تو بادشاہ میرے گھر تحفہ دے کے گیا تھا، اس کو کس کو کیا پتا ہے جی؟ اس نے بادشاہ نے جا کے اخبار میں خبر چھپانی تھی جی صدر کہ میں عمران خان کو ہاں اپنا تحفہ دے گیا ہوں. خود ڈسکلوز کیا نا کہ بادشاہ اندازہ بھی کر سکتے کون تھا. تو اس کو ڈسکلوز کیا، جمع کرایا، 50% دے گئے. اور یہ تو اسی وقت اس نے بتا دیا جب وہ حکومت میں تھا. یہ تو دیکھو نا، جو کچھ جرنلسٹ ہیں اس کام پہ لگے ہوئے. صحیح ہے، لیکن موجودہ حکومت تو دھمکانے پہ آئی ہوئی ہے. گھروں کے باہر جو مظاہرے کیے گئے وہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیے، جذبہ ایک اچھی چیز ہے اور جذباتیت ایک بری چیز ہے. دونوں میں خوف ایک ایسی چیز ہے جس سے پہلے آپ ان کو لفافے کہتے رہے، کرپٹ کہتے رہے. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کی رائے اور رویے سے اختلاف ہے ہمیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے. یہ نہیں. ادھر انہوں نے کیا کیا، جمائمہ کے گھر پہ مظاہرہ، باقاعدہ پورا بینر لگا کے انہوں نے کیا. بات ہے، بینر اس کا کیا تعلق ہے؟ اب اس میں دلائل درے نہیں، اس کا تعلق ہے. اس نے ایک دن ٹویٹ کیا تھا، اس کے بھائی نے جب الیکشن لڑا تھے، عمران خان وہاں گیا تھا. وہ بھائی جمائمہ تو سیاسی سرگرمیوں میں تو اس کا کیا حکومت بننے بدلنے سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ اور ہارون صاحب غیر اخلاقی طور پہ وہ مکمل ایڈریس جمائمہ کے گھر کا وہ اس بینر کے اوپر لگایا گیا کہ لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں. وہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، وہاں پہ پریشانی ہو گئی. ٹھیک ہے، نہیں اس کا تو کیا بگڑے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں جو اس کا مذہب یہ ہے وہ ہے. بھائی اس کی علیحدگی ہو گئی، اس کی ذاتی زندگی ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کے حق میں بات کی ہے، ڈرون حملوں کے خلاف بات کی ہے اس نے، اور پاکستانی قوم کی ہمیشہ تحسین کی ہے، اس کے لیے اظہار ہمدردی کیا ہے. درست بات ہے. اس کے خلاف مظاہروں کا کیا مطلب ہے؟ اگر سابقہ اہلیہ تو پھر ہارون صاحب کئی لوگ سامنے آئیں گے. ان کے خلاف جو پی ٹی آئی والوں نے مظاہرہ کیا، اس سے انہیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ غلط ہے، بالکل غلط. عمران خان صاحب کو روکنا چاہیے. نہیں، اور یہ جو ایون سوشل میڈیا پہ جو ان کے خلاف جس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں معاف کیا کبھی، ہمارے خلاف کرتے رہے. اب تو جب سے ہم سمجھتے ہیں غیر ملکی سازش ہوئی ہے تو اب سے اب ہمیں مطلب یہ ہے کہ یہ کردار کشی بند کیا، ورنہ ہماری کرتے تھے. تنقید کا حق محفوظ رکھتا ہے ہارون صاحب. میڈیا کے معاملے میں جو عمران خان کے بڑے بلنڈرز ہیں، مطلب وہ اس نے کہا جن کا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف، وہ انہوں نے کرایا تھا، فروغ نسیم صاحب نے. اچھا، لیکن وہ کہہ رہے خان صاحب کی ماں پہ، وہ کہتے خان صاحب کی ماں پہ انہوں نے کرایا تھا. اور ان کا رابطہ جن لوگوں کے ساتھ سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ، اچھا انہوں نے کرایا تھا. ابھی فروغ نسیم صاحب کا بھی آتا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے پہ. نہیں عمران خان صاحب سے کیا انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے قائل کیا تھا. اور فروغ نسیم صاحب وہی ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ آصف اپنے جو ہے الطاف حسین جو ہے وہ نیلسن منڈیلا ہے، متحدہ کا بانی جو ہے وہ نیلسن منڈیلا ہے پاکستان کا. نیلسن منڈیلا، فروغ نسیم کو چھوڑیں آپ. یہ ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، پاکستان کا جو آئین ہے وہ جاگیرداروں اور الیکٹیبلز کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. لیکن اس بار تو نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ ملیں گے. قوم کو غلام بنائے رکھنے کے لیے اس آئین میں تبدیلیاں درکار ہیں. اس کا ایجنڈا انٹیلیجنشیا کو مرتب کرنا ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کو مرتب کرنا ہوگا. اس کے میں بے شمار اس کے بلدیاتی ادارے تعمیر کرنے ہوں گے. اس کی پولیس، عدلیہ، FBR کو ٹھیک کرنا ہوگا، سول سروس کو. ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے عمران خان صاحب کو پارٹی کی تنظیم پہ توجہ دینی چاہیے، محلہ کمیٹیاں بنانی چاہیے. جون سر پہ کھڑا ہے.
وہ صرف ایک الیکشن پہ لگے ہوئے ہیں, وہ جانتے نہیں ہیں نون لیگ کو. ابھی بلدیاتی الیکشن میں ایسا ہاتھ ان کو دکھائے گی. اگر مقبولیت ایک چیز ہے, بندوبست ایک چیز ہے, پارٹی کی تنظیم کریں, کمیٹیاں بنائیں. شوکت محمود کے بس کی بات نہیں ہے. شوکت محمود شریف آدمی ہے, ٹھیک آدمی ہے, کوئی اس کا اسکینڈل نہیں, لیکن یہ اس کو وہ قوت فیصلہ رکھنے والا آدمی نہیں ہے, گھلنے ملنے والا آدمی نہیں ہے. آدمی ذاتی طور پہ اچھا ہے, تو بھائی وہ اس کو بانٹے پنجاب کو, اور انہیں ضلع میں آدمی جو ہے ڈھنگ کے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. ٹکٹ ٹھیک یہ دے نہیں سکتے. حالانکہ جو لہر اس کے حق میں اٹھی ہے, یہ بلدیاتی الیکشن میں پختونخوا کی طرح سویپ کر سکتے. وہ ہنگو والا معاملہ ہمارے سامنے ہارون صاحب, وہ ہنگو والا معاملہ جو ہوا, ہنگو میں تو اس نے آخر میں کمپین ہی نہیں چلائی, ورنہ وہ شاید 10,000 ووٹوں سے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ, ایک ایسا امیدوار جس نے اگلے دن مستعفی ہو جانا ہے, اس کو لوگوں نے ووٹ دے دیا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہارون صاحب پاکستان کا جو آئین ہے وہ جاگیردار اور الیکٹیبلز کے لیے ہے, تو نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے خان صاحب کیوں فیصلے کر رہے ہیں؟ ویری کیئرفلی دیکھیں نا, اب ٹائم کم ہے, کچھ الیکٹیبلز کو دیں گے, کچھ اپنے جہاں کہیں, اس کے لیے ضروری ہے سروے کریں. اب عمران خان صاحب کی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, وہ کہتے ہیں میں سروے میں یقین ہی نہیں رکھتا. وہ بھائی سروے دنیا میں 90-100 سال سے ہو رہے ہیں, اور اس میں مارجن آف ایرر 1 سے 3% تک ہوتا ہے. اور پاکستان میں اب بہت اچھے ادارے ہیں, گیلپ سمیت, اور آج جس ادارے کا سروے چھپا ہوا اس کا, اور ان سے اگر آپ کام لیں اور اس میں اپنے آدمیوں کو ٹرینڈ بھی کریں, تو آپ سروے کر کے صحیح ٹکٹ دے سکتے ہیں. یہ جو سوال میں دوں گا, کہتے ہیں میں ٹیکس جمع کروں گا, آپ کیسے کریں گے؟ ادارے بنانے پڑتے ہیں دنیا بھر میں. جناب عمر فاروق اعظم کو, وہ جو مشہور آدمی, کیا اس کا نام تھا, گیرٹ, جس نے کہا تھا کہ 100 موسٹ انفلوئنشل مین ان ہسٹری, جناب عمر فاروق اعظم کو اس نے کہا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تاریخ انسانی کو متاثر کیا. اس میں تو خیر کوئی دوسری رائے نہیں, لیکن دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق اعظم کا نام کیوں دیتا ہے؟ 26 ادارے بنائے انہوں نے, سوشل سیکورٹی سمیت, ملٹری انٹیلیجنس سمیت. ملٹری انٹیلیجنس کا سرسری سے وجود تھا, 26 نئے ادارہ, خزانے کا ادارہ بنا. خزانہ نہیں تھا, عرب اس سے آشنا ہی نہیں تھے. حضرت علی نے فرمایا اب بانٹ دے. انہوں نے کہا بھائی غیر ضروری طور پہ جناب فاروق اعظم نے ان سے کہا, جناب علی کرم اللہ وجہ سے, کہ بھائی یہ بانٹنے کا تو ٹھیک ہے, بانٹنا ہی ہے جی, لیکن جب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو غیر ضروری طور پہ پیسے نہیں دینے چاہیے. صحیح. اور اس پہ ڈسکشن ہوئی, اور آخر میں فیصلہ ہوا کہ خزانہ بنایا جائے. انہوں نے کہا شاہان عجم ایسے میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ایسے بلڈنگ بناتے تھے, رجسٹر رکھتے تھے, منشی رکھتے تھے. انہوں نے کہا ادارے بنائے, ادارے, عمران خان صاحب, اور وہی ضرور. اور آپ کو پتا ہے الیکشن کی تیاریاں, پیپلز پارٹی تو ٹکٹیں بھی مانگ لیں, اور نون لیگ کا آپ کو بتایا ہے کہ وہ پہلے سے تیار تھے, اس لیے تو وہ بجٹ بنا رہے تھے, وہ بجٹ بنا رہے تھے, تو حکومت کی تبدیلی کے لیے بنا رہے تھے نا, الیکشن کے لیے بھی وہ تیار تھے, وہ اپنے امیدواروں کا. انہیں ابھی امیدواروں کی فکر ہی نہیں ہے.